السلام عليكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، ہم جس مہینے میں چل رہے ہیں یہ مہینہ بہت تیزی کے ساتھ اپنے اختتام کی طرف ہے، اور پیر کے دن اس مہینے کا دوسرا حصہ مکمل ہو کر فوراً ہی اس مہینے کا آخری حصہ شروع ہو جائے گا، جس کے متعلق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ یہ حصہ جہنم سے آزادی کا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اور سارے مسلمانوں کو جہنم سے آزاد فرما کر محض اپنے فضل و کرم سے اپنی رضا اور خوشنودی عطا فرمائے. رمضان المبارک کا یہ آخری حصہ یہ پورے مہینے کا لب لباب اور خلاصہ ہے، اور اس حصے میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو 2 پروگرام دیے، اور دونوں کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے. ایک حصہ میں نے ابھی تلاوت کی، جو آیتیں تلاوت کی اس حصے میں ایک پروگرام ہے، اور دوسرا پروگرام اللہ رب العزت نے 30ویں سپارے میں سورۃ القدر میں ذکر فرمایا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی تو جتنے رمضان المبارک میں مدینہ منورہ میں آئے، آپ نے ان سب رمضان میں اس آخری حصے کا اعتکاف فرمایا، اور حضور علیہ السلام کی مبارک زندگی کا جو آخری رمضان تھا اس میں بجائے آخری 10 دن کے آخری 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا، یعنی 2 حصوں. یہ اعتکاف شریعت کی نظر میں فرض کفایہ ہے. حضور علیہ السلام نے تو اس کو کیا ہے، سنت بھی ہے، فرض کفایہ بھی ہے. اور فرض کفایہ کہہ کر ہماری آپ کے لیے سہولت یہ رکھ دی کہ اگر ایک محلے میں ایک شخص نے اعتکاف کر لیا تو پورے محلے والوں پر سے یہ فرض ادا ہو گیا، اگر وہ بھی نہ کرتا تو سارے ذمہ دار تھے، اس لیے اس کو فرض کفایہ کہنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی ایک دن کا بھی اعتکاف کرتا ہے
اللہ کے لیے کرتا ہے، اس کی رضا خوشنودی کے لیے کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس اعتکاف کرنے والے اور جہنم کے درمیان ایک خندق کا فاصلہ کر دیتا ہے، اور وہ ایک خندق اتنی بڑی ہوتی ہے جیسے اس زمین سے لے کے آسمان دنیا، اتنا دور ہو جاتا ہے آدمی جہنم سے۔ اس اعتکاف کا یہ فائدہ ہے۔ اعتکاف کرنے کی چند شرائط ہیں۔ ایک تو یہ کہ مردوں کا اعتکاف مسجد میں ہوگا، یہ تو ہمارے یہاں کی زنانی حکومت ہے، وزیر مذہبی امور فرما رہے تھے کہ اس مرتبہ اعتکاف کرنے والے جو ہیں وہ بھی گھروں میں اعتکاف کریں، انہیں کو مبارک ہو زنانیت۔ اللہ فرما رہا ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تم جو اعتکاف کرو گے یہ مسجدوں میں ہوگا، مردوں کے لیے مسجد میں، اور خواتین جو اعتکاف کریں گی وہ گھر کے ایک کونے میں جو نماز کے لیے انہوں نے مقرر کر رکھا ہے اسی کو مقرر کر لیں، وہاں اعتکاف کریں گے۔ شرائط وہی ہوں گے، بلا ضرورت کسی سے بات نہیں کریں گے، اور خواتین جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں فون پہ بات نہیں کریں گی، اسی طرح مسجد میں جو بیٹھے ہیں وہ موبائل پہ بات نہیں کریں گے۔ اور اعتکاف کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ دنیا سے کٹ کر اللہ سے تعلق جوڑ لیں، بس یہ ہے اعتکاف کا مقصد۔ اور وہ جب ہی پورا ہوگا جب دنیا سے تعلق ختم کریں گے۔ اس اعتکاف میں شرط یہ بھی ہے کہ روزے کی حالت ہو۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا ایسے مریض جو اپنے مرض کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے وہ اعتکاف بھی نہیں کر سکتے۔ اعتکاف میں شرط ہے روزہ۔ تیسرے یہ اعتکاف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ مجھے 10 دن کی چھٹی مل جائے گی اور میں اعتکاف کر لوں گا، یہ چھٹی کا نام نہیں ہے، بلکہ اعتکاف اس کا نام ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے، چھٹی کرنے کے لیے نہیں۔ اور چوتھی بات یہ کہ مساجد کی جو انتظامیہ ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ جو اعتکاف میں بیٹھے پہلے اس کو پرکھے سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک، کیسا ہے، کیوں آیا ہے، کہاں سے آیا ہے، اس کی عمر کتنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک کو اعتکاف میں بٹھائیں۔ یہ جو چھوٹی عمر کے بچے چاہے بالغ بھی ہوں، چھوٹی عمر کے جو بچے اعتکاف میں بٹھا لیے جاتے ہیں اس کی اجازت نہیں، اس کی اجازت نہیں۔ جب تک اجازت نہیں ہے، جب تک شیخ وقت خود اعتکاف میں ہو سب کی نگرانی کرے، سب کو مقرر کر کے دے، فلاں وقت سے فلاں وقت تک تلاوت کرو گے، فلاں وقت سے فلاں وقت تک استغفار کرو گے، فلاں وقت سے فلاں وقت تک سو گے، یہ سارے نظام الاوقات شیخ وقت بنائیں تب تو اجازت ہے، ورنہ عام جگہوں پر اس طریقے سے اعتکاف میں بٹھانا یہ فساد کا باعث بنتا ہے اور وہ اعتکاف بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے راتوں کو اعتکاف تو ہم اس لیے کر رہے ہیں، تراویح ختم ہو جائے گی، وہ مسجد کا خادم ان کا ملازم ہے، وہ تالا کھلا رکھے گا، وہ جب تک ان کے گھر سے کوئی آتا ہے وہ بیٹھ کے باتیں کریں گے، اس کا نام اعتکاف نہیں ہے، یہ اعتکاف نہیں ہوتا، فاسد ہو جاتا ہے۔ اس لیے اعتکاف کی جو شرائط ہیں ان کو پورا کرنا پڑے گا، ورنہ بھائی پھر اعتکاف میں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک بات مختصر ہو گئی۔ دوسری مختصر بات، دوسرا جو پروگرام کیا ہے یہ 30ویں سپارے میں سورۃ القدر میں ہے، اور دیکھیے بڑی عجیب قسم کی رات دی گئی ہے ہمیں اور آپ کو، اور ہم اور آپ خوش نصیب ہیں۔ ہم سے پہلے جتنی امتیں تھیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی امت کو یہ رات نہیں ملی جس کو کہتے ہیں لیلۃ القدر، کسی کو نہیں ملی، یہ صرف ہمیں اور آپ کو ملی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے عرض کیا تھا، اے اللہ پہلی امتوں کے جو افراد تھے ان کی تو عمریں کسی کی 950 سال، کسی کی 800 سال، کسی کی کتنی، تو ان کی جو مسلمان تھے ان کی تو عبادتیں تو سینکڑوں سال میں تھیں، یہ میری امت تو کمزور ہے، اس کی عمر کم ہے، اس کا کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر عطا فرمائی،
اس سے پہلے تو نہیں تھی، اس امت کو دی گئی، اور دیکھیے کتنی خیر کے ساتھ دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کا درد تھا، بڑے خوش، اللہ نے متعین فرما دی رمضان کی فلانی رات لیلۃ القدر ہوگی، آگے پھر خیر ہوئی۔ حضور علیہ السلام کو جب مقرر کر کے بتلا دی گئی تو آپ اپنے گھر سے مسجد میں تشریف لائے، میں لوگوں کو بتلا دوں۔ دین کی بات بتلانے کا حرص پتہ چلا برا نہیں، دین کی بات آگے پھیلانے کا حرص سب کو ہونا چاہیے۔ اللہ مجھے بھی نصیب فرما دے، سب کو نصیب فرما دے۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے، حدیث میں آتا ہے جیسے ہی گھر کے دروازے سے باہر نکلے دو مسلمان لڑ رہے تھے، اللہ ان دو مسلمانوں کی قبروں کو اپنے نور سے بھر دے، بڑے خیر کے آدمی تھے، دو لڑ رہے تھے، ان کا جھگڑا، ان کے جھگڑے نے میرے آپ کے لیے خیر کر دی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بھائی مجھے تو اللہ نے متعین کر کے بتلا دی تھی کہ لیلۃ القدر فلاں آپ کو ہوتی ہے، میں نے تمہارا جھگڑا دیکھا میں بھول گیا۔ پتہ چلا حضور علیہ السلام انسان تھے، بھول گئے نا۔ اچھا جب بھول گئے تو اللہ پھر بھی بتلا سکتا تھا، اللہ نے نہیں بتلائی تو خیر ہوئی نا۔ اب جب خیر ہوئی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بھائی میں تو بھول گیا، اب ایسا کرو رمضان کی جو آخری 10 دن ہیں، آخری حصہ ہے، اس کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ کون فرما رہے ہیں؟ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ تلاش کرو، حکم دے رہے ہیں آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ نہیں ہم نے نہیں کرنی، ہم نے کہا ہم نے تو 27 کو پکڑا، بس 27 کو ہوتی ہے، تلاش تو نہیں کر رہے ہیں۔ کون تلاش کر رہا ہے؟ 27 کو بس لیلۃ القدر ہوتی ہے، حضور فرما رہے ہیں تلاش کرو، ہم کہتے ہیں یہ 27 کو ہوتی ہے۔ کیسی عجیب بات ہے، حضور نے اس لیے فرمایا کہ تلاش کرو، ان طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوگی۔ کون سی طاق رات ہے؟ 21، 23، 25، 27، 29، 5 راتوں میں تلاش کرو۔ جس نے 5 راتوں میں تلاش کر لی اس کو لیلۃ القدر مل جائے گی۔ تلاش کرنے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ تھوڑی ہے کہ جو آنکھیں پھاڑ کے دیکھیں گے آسمان کی طرف، مطلب تو یہ ہے کہ ان 5 راتوں میں اللہ کی عبادت کرو، اس کے سامنے استغفار کرو، اس سے یہ کہو اللہ مجھے بخش دے، اور اللہ نے بخش دیا، بس یہی تو ہے۔ 2 رکعت 4 رکعت 8 رکعت پڑھنے کی تہجد کی ہمیں توفیق ہو گئی تو اسی کو تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر۔ کسی کو ایک لیلۃ القدر کسی کو مل گئی، اس نے لیلۃ القدر کو زندہ کر لیا تو اس کی عبادت کیسی ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے 1000 مہینوں سے بہتر، اور 1000 مہینے تقریباً 83 سال سے کچھ اوپر بنتے ہیں۔ کہاں تو ان کی عمریں 100 سال 900 سال 1000 سال، تو کتنے خوش نصیب ہیں جن کو پہلے یہ لیلۃ القدر ملی، جو تلاش کرتے ہیں تو ضرور ملی نا انہیں، تو کتنی دفعہ ملی، اور جو تلاش کریں گے پھر مل جائیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر اللہ جب تک زندگی رہے یہ ملتی رہے تو اگر حساب لگانے بیٹھ جائیں تو کتنا بن جائے گا یہ ذخیرہ؟ اللہ کا احسان ہے، اس کا شکر۔ تو لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ لیلۃ القدر کون سی رات کو ہوتی ہے؟ بڑی عجیب بات فرمائی، فرمانے لگے جو پورے سال اپنے رب کو منانے کے لیے رات کے آخری حصے کو زندہ کرے گا، مجھے امید ہے اسے مل جائے گی پورے سال۔ وہ شخص جو تھا حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، کہنے لگا عبداللہ ابن مسعود کو یہ فرما رہے ہیں۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا عبداللہ ابن مسعود پر اللہ رحم فرمائے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہاری راتیں زندہ ہو جائیں، ورنہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے میں تلاش ہے، اس کو تلاش کرنا پڑے گا، یہ خود نہیں ملے گی۔
صرف 27ویں کو سمجھ کے کہ ہم 27 کو کریں گے اور لیلۃ القدر آگے پیچھے کہیں ہو گئی تو باقی راتیں سوتے رہے. اور یاد رکھیے گا اس سال بھی 27 کو نہیں ہوگی. تو اس لیے اس کو تلاش کیجیے. اور اب تو کتنا آسان ہے، ساری مارکیٹیں بند ہیں، کتنا آسان ہو گیا لیلۃ القدر تلاش کرنا. تو جب تلاش کریں گے تو اللہ رب العزت کے سامنے جب ہم گڑ گڑائیں گے، اس سے بھیک مانگیں گے، اس کی عبادت کریں گے، ہمیں امید ہے اللہ ہمیں 83 سال کی عبادتیں نصیب فرما دیں گے. تو یہ 2 پروگرام بھی، باقی انشاءاللہ آئندہ دنوں میں عرض کیا جائے گا. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس مسجد میں آخری عشرے میں 21ویں شب سے رات کے آخری حصے میں قرآن مجید تراویح میں پڑھا جاتا ہے. وہ انشاءاللہ العزیز 12:30 بجے شروع ہوگا، 4.5 سپارے روز ہوں گے اور 27ویں شب کو وہ مکمل ہوگا 7 دنوں میں. تو جو قرآن کریم سننے کے شائقین ہیں اور مختصر وقت میں سننا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ موقع اچھا ہے کہ آخری عشرے میں اس مسجد میں یہ قرآن مجید پڑھا جائے گا. اللہ رب العزت پڑھنے والوں کو اور سننے والوں کو اپنی رضا نصیب فرما دے اور ان کے لیے آسان فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.